اس اسکینڈل کو تفصیل سے کور کیا ہے دا نیوز کے رپورٹر قاسم عباسی نے. بیک ٹو بیک انہوں نے سٹوریز کی. آج بھی ان کی ایک سٹوری موجود ہے, ان سے ہم ذرا تفصیلات لیتے ہیں. قاسم عباسی, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. قاسم, بہت شکریہ. قاسم, آپ ایک عرصے سے کام کر رہے ہیں, متعدد آپ کی سٹوریز آئیں. سب سے پہلا جو سوال ہے, کیونکہ آپ ہی نے سب سے پہلے یہ معاملہ اٹھایا تھا کہ خان صاحب نے یہ گھڑی پہلے بیچی اور اس کے بعد توشہ خانہ میں ادائیگی کی. اب دستاویزات بھی جو سامنے آئی ہیں وہ بھی 22 جنوری 2019 کی ہے, سیم ڈیٹ کی ہیں. کیا یہ ایسے ہی ہوتا ہے یا جو خان صاحب نے کیا ہے وہ سوالات اٹھا رہا ہے؟ اچھا دیکھیے, اگر آپ توشہ خانہ رولز کی شاہ زیب بھائی بات کریں تو رولز تو بڑا اسپیسیفکلی یہ کہتے ہیں کہ جب بھی توشہ خانہ کا کوئی گفٹ جب توشہ خانہ میں آتا ہے وہ سب سے پہلے ریسیپینٹ جو ہے جس کو ملتا ہے, اگر اس کیس میں اگر عمران خان صاحب ہیں تو وہ لائبل ہیں اس چیز کے کہ وہ پہلے جو ہے وہ تحفہ ڈپازٹ کرائیں توشہ خانہ میں, پھر اس کی جو ویلیو ہے وہ توشہ خانہ اسیس کرتا ہے, اور اس کے بعد اگر خان صاحب نے خواہش کا اظہار کرنا ہو کہ انہیں وہ چاہیے یا ریسیپینٹ جو ہے اس کو چاہیے وہ تحفہ, تو پھر وہ اپلیکیشن ایک دیتا ہے جس کے تھرو ان کو وہ الاؤ کرتے ہیں توشہ خانہ والے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ریٹینشن کاسٹ جو ہے پے کرتا ہے. لیکن اس معاملے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب یہ موجودہ حکومت آئی تھی تو ان کی کابینہ نے, شہباز شریف کی کابینہ نے توشہ خانہ کا ریکارڈ نکالا تھا جو کہ مینٹین کیا ہوا تھا عمران خان صاحب کی کابینہ نے. تو اس توشہ خانہ کے ریکارڈ میں کے مطابق جو ہے وہ بڑا اسپیسیفکلی یہ فائنڈنگز تھی, اور یہ حکومت کی فائنڈنگز تھی. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ خان صاحب نے پہلے اوپن مارکیٹ میں, یہ بجائے اس کے کہ خان صاحب اپنی جیب سے اس کی پیمنٹ کرتے اور وہ ریٹین کرتے, انہوں نے وہ گھڑیاں توشہ خانہ میں ڈپازٹ کرنے کے بجائے ان کو پہلے اوپن مارکیٹ میں بیچا, اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے جو ان کو جو ریٹینشن کاسٹ تھی وہ انہوں نے توشہ خانہ میں آ کے پے کی. اچھا, اس میں ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ شاہ زیب بھائی کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو عمران خان صاحب تھے انہی کی حکومت نے جو ہے پہلے 20% تھی ریٹینشن کاسٹ, انہوں نے 50% پہ کر دی تھی. لیکن اگر آپ اس گھڑی کا دیکھیں, اس کی جو اسیسڈ ویلیو تھی وہ 10 کروڑ روپیہ تھی جو کہ توشہ خانہ نے یہ اسیس کی تھی. تو اور خان صاحب نے جو پیمنٹ کی ہے وہ 2 کروڑ اور غالباً 17 لاکھ روپے کی ہے جو کہ 20% بنتی ہے. تو انہوں نے 50% بھی ریٹینشن کاسٹ پے نہیں کی, 20% کی ہے. اور بالکل ایسا ہی ہے, انہوں نے پہلے جو گھڑی ہے اس کو بیچا ہے اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ڈپازٹ کرائی ہے ریٹینشن کاسٹ. آج جو آپ کی سٹوری ہے قاسم, آپ اس میں بتا رہے ہیں کہ جو اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ ایک جو تحفہ ہے اس کی ویلیو کتنی ہے. ظاہر ہے کوئی ملک جب تحفہ دیتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا کوئی بل تو دیتا نہیں ہے, تو بک ویلیو کیا ہے نہیں پتا ہوتی. تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جب اسیسمنٹ کرنی ہوتی ہے تو ایک بندہ مارکیٹ سے بھی لیا جاتا ہے جو اس تحفے کے حوالے سے وہ ایکسپرٹ ہوتا ہے, اور وہ یہ بتاتا ہے کہ مارکیٹ میں اگر آپ آج اس کو بیچنے جائیں گے تو اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے. تو اس کے بعد جب 10 کروڑ کی ویلیو لگی ہے اور خان صاحب نے 10 کروڑ کی ویلیو لگا کے 2 کروڑ کی لے کے 5 کروڑ کی بیچ دی ہے, یہ جو آپ کی تحقیق ہے وہ بھی یہ بتاتی ہے کہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جب مارکیٹ ویلیو 10 کروڑ لگائی گئی تھی تو آدھی میں کیوں بیچ دی خان صاحب نے, اتنی جلدی میں کیوں بیچ دی بقول ان کے؟ بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں کہ یہ اس طرح اصل میں ایکچولی پروسیس یہ ہوتا ہے کہ جب ویلیو اسیس توشہ خانہ کرتا ہے تو 2 لوگ ہوتے ہیں جو کہ انوالو ہوتے ہیں ایٹ فرسٹ سٹیج. پہلا ہوتا ہے FBR کا ایک آفیسر ہوتا ہے, اپریزر آفیسر ہوتا ہے, گریڈ 16 کا ہوتا ہے, ایک وہ ہوتا ہے. اور دوسرا جو ٹائپ ہوتی ہے گفٹ کی, فرض کریں اگر کارپیٹ ہے تو انڈیپینڈنٹ ایک کارپیٹ کا کوئی ڈیلر یا بزنس مین جو کہ جس کو ایکسپرٹیز ہو اس سبجیکٹ کے اوپر, اس تحفے کے اوپر. اگر گھڑی کا ہے تو وہ گھڑی سے ریلیٹڈ کوئی ہو سکتا ہے. تو وہ دونوں جو ہیں اس کی ویلیو اسیس کرتے ہیں, اور فرض کریں اگر جو ویلیو ہے وہ 5 لاکھ روپے سے زیادہ ہے تو پھر ایک کمیٹی جو ہے توشہ خانہ میں بیٹھتی ہے توشہ خانہ کے انڈر ہی, اور وہ کمیٹی جو ہے اس کی ویلیو اسیس کرتی ہے. اب خان صاحب نے یہ جو ہے 10 کروڑ کی گھڑی جو اس کی ویلیو اسیس ہوئی, یہ 5 کروڑ کی کیوں بیچی ہے, اس کا تو اب میرا خیال سے جواب خان صاحب ہی بہتر دے سکتے ہیں کہ انہوں نے اتنی مہنگی گھڑی کیوں جو ہے 5 کروڑ کی بیچی. اور اس میں ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ 10 کروڑ کی بھی ویلیو اس کی اس لیے نہیں سمجھ آتی کیونکہ یہ گھڑی جو ہے اس میں 4000 سے زیادہ گراف جو ہے, یہ ایک بڑا جو ہے ون آف دا بیسٹ ڈیولپرز آف ڈائمنڈ ہے, اور اس کو پوری دنیا مانتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بڑا مطلب کوئی عام سا کوئی ڈیولپر ہے ڈائمنڈ کا. تو اس نے جو ہے پورا اس اسپیسیفکلی یہ جو MBS نے یہ سیٹ جو ہے خان صاحب کو گفٹ کیا تھا, اس پر انہوں نے پورا کیٹلاگ اختیار کیا ہوا ہے جو کہ آئی گیس 40 پیجز کا ہے. تو اس کیٹلاگ کے مطابق دیکھیں اس میں 4000 سے زیادہ ڈائمنڈز یوز ہوئے ہوئے ہیں ان ساری پورے سیٹ میں, اور اس کے جو ویٹ ہے جو کہ کیرٹس ہوتا ہے وہ 41 پوائنٹ سمتھنگ ہے, مطلب 41 کیرٹ سے بھی زیادہ ہے. اور اس کے میں آپ کو بتاتا چلوں ڈائمنڈ کو کوئی ایگزامن کرنا ہونا تو اس کے 4 C's ہوتے ہیں, کٹ ہوتا ہے, کلیئرٹی ہوتا ہے, کلر ہوتا ہے. تو یہ جو 4 اسکیلز تھے ان سب کو گراف نے جو ہے وہ پریمیم اسکیل پہ رکھا ہوا تھا, مطلب ایکسلنٹ تھے. تو
تو اگر اس حساب سے بھی آپ دیکھیں تو یہ کس طرح سے ویلیو، یہ توشخانہ کے اوپر ایک خود توشخانہ کے اوپر بڑا کوشچن ریز ہوتا ہے کہ انہوں نے اتنی مہنگی گھڑی کیوں، اس کی ویلیو جو ہے کیا وہ اس وجہ سے تو نہیں تھی کیونکہ خان صاحب کو کوئی گھڑی ریٹین کرنی تھی تو اس وجہ سے انہوں نے جو ہے اس کی ویلیو اتنی 10 کروڑ لگائی ہو. تو اس چیز کو جو ہے ظاہر سی بات ہے پروب کرنے کی ضرورت ہے اور انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے.